فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاته حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. ثم قال ما بين العبد والكفر ترك الصلاة. ایام فاطمیہ کے آغاز میں اپنی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے، حاضرین کی طرف سے بارگاہ امامت و رسالت میں معظمہ بی بی کی مظلومانہ شہادت و رحلت کے سلسلہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں اس پاک و پاکیزہ خاندان کے پیروکاروں میں سے معشور فرمائے۔ ترک الصلاۃ گناہ کبیرہ میں سے یہ ہمارا موضوع گفتگو تھا۔ اور اس سلسلہ میں احادیث اہل بیت علیہم السلام کی ایک وافر مقدار تلاوت کر چکا ہوں۔ یہ حدیث مبارک جو سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے مروی ہے اور اسے عنوان کلام قرار دیا ہے۔ اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو ترک کرتا ہے یہاں تک کہ بغیر کسی عذر کے اس سے نماز فوت ہو جاتی ہے، یعنی وقت کی کسی حصے میں بھی نہیں پڑھ سکتا اور قضا ہو جاتی ہے، فقد حبط عملہ، اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے۔ ثم قال، اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اچھا اور طلب ہے اور سمجھنے والا ہے اور دل و دماغ کے سپرد کرنے والا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسے تعویذ جان بنا لینا چاہیے۔ تو یہ کوئی اس جملہ کی نسبت گزاف گوئی نہیں ہوگی۔ تو مقال بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف جو فاصلہ ہے، جو معنی ہے اور جو دوری ہے، وہ صرف ہے ترک الصلاۃ، یعنی ترک الصلاۃ بلا عذر عن عمد کرتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارا اسلام، ایمان اور وہ ساری فضیلتیں جو اسلام اور ایمان کی وجہ سے ہے، وہ سب کی سب صرف ایک ہی بنیاد سے وابستہ ہے کہ انسان ترک الصلاۃ نہ کرے، نماز کو چھوڑے نہیں۔ اگر نماز چھوڑ دی تو پھر اس کے درمیان اور کفر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی اور انسان کافر بن جاتا ہے۔ ہم کسی کو کافر کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ نہ ہمیں حق ہے، نہ ہم اس قسم کی توانائی رکھتے ہیں یا طاقت رکھتے ہیں۔ وہ ضباط گرامی
جنہیں خداوند متعال نے یہ اختیار دیا ہے کہ کسی کی ایمان، اسلام اور کفر و شرک کا فیصلہ کر سکے، یہ ان کے ارشادات کے مطابق ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال خیر یا احکام شریعت کی پابندی وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کسی محکمے میں یا کسی شخص کے پاس ملازمت کرتا ہے، باقاعدہ ڈیوٹی دے گا تو اسے تنخواہ مل جائے گی، زیادہ زیادہ یہ کرے گا کہ جو اس نے چھٹیاں یا غیر حاضریاں کی ہیں ان کے حساب سے وہ تنخواہ کم کر دے گا۔ احکام شرعیہ کے جو فوائد ہیں دنیا اور آخرت میں وہ بہت سے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتے، اور آخرت کے تو جو نتائج ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کبھی بھی درک نہیں کر سکتے، وہ ہماری سوچ میں، ہمارے شعور میں وہ سما ہی نہیں سکتے، نہ ہمیں درک کر سکتے ہیں۔ بالکل جیسا کہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے باہر کی دنیا کا تصور نہیں کر سکتا، نہ اس زندگی کو وہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس جہان کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس زندگی کے ساتھ اس مادی جہان میں رہ رہے ہیں، اس معنوی جہان کو ہم درک نہیں کر سکتے، وہاں کی زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ہمارے لیے یہ ادراک ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، جنہیں حق تعالیٰ نے اس اور اس جہان کی حقیقتوں کا علم عنایت فرمایا ہے، جو اس کی طرف ان حقیقتوں کو واضح کرنے آئے ہیں، جن کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ جو حقیقتیں ہم اپنی عقل اور اپنے ادراک سے درک نہیں کر سکتے وہ ہمیں بتائیں، ان کے مقدس کلام میں اور کلام الہی میں احکام شریعت کی پابندی یا یہ جو اعمال شرعی کہلاتے ہیں ان کے اثرات اور نتائج کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ ہم ان نتائج سے غافل ہیں، توجہ نہیں ہے، اس لیے ان کاموں کی اہمیت بھی ہمارے لیے کوئی زیادہ واضح نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ سے، اس حدیث میں حضرت نے انسان کا جب سفر آخرت شروع ہوتا ہے وہ موت سے شروع ہوتا ہے، تو موت سے جب سفر شروع ہوتا ہے اس سفر میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور اعمال خیر شرعی احکام کی پابندی ان مشکلات میں انسان کی کیا مدد کرتے ہیں، یہ حضرت نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے، تاکہ ہم بھی بصیرت حاصل کر سکیں۔ اس لیے اس حدیث مبارک کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ عبد الرحمن بن سمرہ کی حدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں ایک دن موجود تھے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا انی رأیت البارحۃ عجائبا، آج کی رات میں نے بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، کچھ واقعات دیکھے ہیں جو عجیب ہیں۔ قال
قلنا یا رسول اللہ ما رأیت حدثنا بہ ذلک، آپ نے کیا دیکھا، کیا مشاہدہ فرمایا، وہ آپ ہمارے لیے بھی بیان کر دیں، ہماری جانیں، ہمارے اہل و عیال، ہماری اولاد آپ پر قربان ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا فقال رأیت رجلا من امتی وقد اتاہ ملک الموت لیقبض روحہ فجاءہ برہ بوالدیہ فمنعہ منہ۔ فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ حضرت عزرائیل اس کے پاس آئے ہیں، اس کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انسان کے لیے انتہائی شدت، سختی اور مشکل کا وقت ہوتا ہے۔ یہ جو پاس کھڑے ہوتے ہیں مرنے والے کے، وہ اس شدت اور سختی کو کبھی درک نہیں کر سکتے کہ جب انسان کے بدن سے انسان کی روح جدا ہوتی ہے، بدن اور روح کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، وہ کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، وہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہی بیان کر سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت عزرائیل آئے ہیں میری امت کے ایک شخص کا روح قبض کرنے، تو یہاں جو نیکی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے آتی ہے اور ان کے کام میں سختی یا دیگر امور کی نسبت سفارش کرتی ہے، اس کا نام ہے اپنے والدین سے نیکی کرنا۔ میرے والدین سے نہیں کرنا، اپنے والدین سے۔ برہ بوالدیہ، وہ جو اپنے والدین سے نیکی کرتا ہے نا، وہ سامنے آتی ہے اور حضرت عزرائیل کی خدمت میں سفارش کرتی ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا، یہ اپنے والدین سے نیکی کرتا تھا۔ جب میں والدین کے موضوع پہ خطبے دے رہا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے حدیث پڑھی تھی، یہ والدین کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ انسان کی جنت اور دوزخ ہے۔ یعنی انہی کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی بغیر ٹکٹ کے جا سکتا ہے، اور اسی طرح انہی کی وجہ سے جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ انہیں جہنم کا ذریعہ بنائے یا انہیں جنت کا راستہ بنائے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو آئے گی نیکی کون سی؟ فجاءہ برہ بوالدیہ فمنعہ منہ، وہ سامنے آتی ہے اور حضرت عزرائیل کو روکتی ہے۔ اللہ کا سید الملائکہ فرشتہ ہے، یہ جو 4 فرشتے ہیں نا بڑے، یہ سید الملائکہ کہلاتے ہیں، یعنی ملائکہ کے سردار۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي فَقَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْرِ۔ اب اس سے آگے والا مرحلہ آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آج رات کو کہ ایک شخص کو قبر میں دفن کیا گیا ہے اور وہاں اس پر عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قبر جو ہے نا، یہ بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ فجاءہ وضوءہ فمنعہ منہ، وہ جو نماز کے لیے وضو کیا کرتا تھا نا، اس قبر میں اس کی یہ نیکی سامنے آتی ہے اور اس عذاب قبر کو آگے سے روکتی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سٹاپ ہے جہاں دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس پہ ہمیشہ بجلی کا بلب لگا دیں، جلتا رہے،
جی قبر پہ چراغ روشن ہے، تو اندر قبر کے کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑے حالات سخت ہیں۔ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ حضرت سعد کا جنازہ، صحابہ میں سے حضرت سعد کے جنازہ پہ جو خصوصی انتظامات کیے گئے، تاریخ میں جا کے دیکھیں، انسان کو رشک آتا ہے ان کے جنازے کی کیفیت پڑھ کے۔ سرکار دو عالم جنازے کے ساتھ ننگے پاؤں چل رہے تھے، صحابہ کی بھیڑ تھی، یک سرکار دو عالم نے رک کے فرمایا کہ آپ جو ہے نا پورا قدم زمین پہ نہ رکھیں، یہ پاؤں کا اگلا حصہ زمین پہ رکھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کے لیے جگہ تنگ نہ کریں۔ اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا، لاحد کی اینٹیں سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھ سے لگائی۔ بہت بڑی شرافت ہے نا، بہت بڑی فضیلت۔ بلکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، صحابی ہے راوی جو کہتا ہے کہ حضرت فرما رہے تھے اینٹ پکڑائیے، گارا پکڑائیے، اور لگا رہے تھے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں جو مسلمانوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہم مسلمان سب ابن الوقت لوگ ہیں، وقت ٹپاؤ بس۔ اور اس واقعے کو یاد رکھنا، ابھی اسپیکر خراب ہو جائے، مجلس ہو رہی ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، اسپیکر خراب ہو گیا، مکینک آگے یار اتنا کر دے کہ ہمارا یہ نا آج کا پروگرام ہو جائے، بس جا رہے ہیں سڑک پہ، موٹر سائیکل خراب ہو گئی، سائیکل خراب ہو گئی، یا اتنا کرے کہ میں جو ہے نا اپنے کام پہ وقت سے پہنچ جاؤں، پھر دیکھ لیں گے۔ پھر کس نے دیکھنا ہے؟ 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ کی کوٹھی بنا لیں گے، ہاں میں فضل ربی کا بورڈ بھی لگا دیں گے، ایک کونے میں جو ہے ایک گٹو سیمنٹ لگنے والا رہتا ہے، وہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی وقت ٹپاؤ ہماری پالیسی ہے مسلمان کی، وقت ٹپاؤ۔ وہ بڑا ایک عجیب سی بات یاد آ گئی ہے اسی مناسبت سے۔ مدرسے میں کوئی 7-8-9 سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب آئے، میرے یہ زیارات پہ جا رہا ہوں، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، سلام پہنچانا، یہ وہ۔ تو کہا جی دعا فرمانا۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا جی وہ شناختی کارڈ بننے دینا ہے تو وہ وقت سے بن جائے۔ میں نے تو کہا بھائی اس میں کون سی بات ہے؟ کہا جی نہیں، وہ ویزے کے لیے اپلائی بھی کر دیا ہے، یعنی زیارتوں پہ جانے کا پروگرام پکا، اپلائی بھی کر دیا، ابھی تک شناختی کارڈ ہی نہیں ہے۔ شناختی کارڈ بنوائیں گے، پھر آگے جا کے پاسپورٹ بننا ہے، پھر ویزا لگنا ہے۔ کیا یہ تنظیم ہے اور کیا جوش اور جذبہ! اور پھر جب نہیں ہونا، بس یہ مقدر میں نہیں لکھو تھے۔ ایسا مقدر کس کا ہوتا ہے کہ زیارات پہ جانا ہے، ابھی پاسپورٹ کو تو چھوڑیں، ابھی شناختی کارڈ ہی نہیں بنوایا ہوا، اور ویزے کا اپلائی بھی کر دیا ہے، گروپ ویزے ہوتے ہیں نا، وہ نام لکھ دیا۔ خدا را ہوش سے کام نہیں۔ اب تو میں جو کہ باقاعدگی سے نماز جماعت نہیں پڑھا، جب پڑھاتا تھا تو یہ اب نتیجہ نکلنا ہوتا تھا نا کسی کلاس کا بھی، تو مجھے ایک دن پہلے پتہ چل جاتا تھا کل نتیجہ ہے، چونکہ نماز کے بعد جاگتا تھا، صبح کے ٹائم پہ بھی اس دن جوان کچھ نماز پڑھنے آتے تھے جس دن رزلٹ نکلنا ہوتا تھا، تو پیچھے پھر وہاں دروازہ تھا، دوڑتے ہوئے آتے، مولانا دعا کیجیے کیا ہوگا جی، آج رزلٹ نکلنا، پاس ہو جاؤں۔ تو میں نے کتنوں سے پوچھا کہ جناب میری یہ دعا جو ہے وہ ایٹم بم ہے، رزلٹ کب کا تیار ہو گیا، آج صرف پرنٹ ہونا ہے، اب میری دعا اس لسٹ میں بھی آپ کو پاس قرار دے، پھر پیچھے جو پیپر پڑے ہوئے ہیں وہاں بھی سارے نمبر تبدیل کرے، اور جو وہ کچا رزلٹ بنا ہوا ہے وہاں بھی ساری مارکنگ تبدیل کرے، دعا اتنا کرنٹ نہیں رکھتی۔
یعنی انسان مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دے اور ایک معتبر متقی مولوی صاحب کو یا کسی پیر صاحب کو وہاں کھڑا کر دے کہ بھائی میں چھلانگ لگا رہا ہوں، آپ دعا کرنا کہ مجھے کچھ ہو نہیں. یہ دعا کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ کو بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، حمل کے پہلے 3 مہینے دعا کے ہیں، 3 مہینے گزر گئے، اب دعا کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ حق تعالیٰ نے جو صورت عطا کرنی تھی وہ عطا کر دی ہے. آپ کوئی مارشل لا لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ لڑکی کی صورت عطا کر دی، اب آپ کی دعائیں جائیں کہ نظام تبدیل ہو گیا ہے جی، ہم آئین کو نہیں مانتے جی، آج سے عدالتیں ہمارے آرڈر کے تحت چلیں گی. وہاں یہ نہیں چلتا. 3 مہینے آپ کے پاس ہیں، جو دعا کرنی ہے کر لو. 3 مہینے گزر گئے، اب دعاؤں کا سلسلہ ختم. اب کرنی ہے تو یہ کریں کہ خیریت سے پیدا ہو، صحیح سلامت پیدا ہو. اب بیٹی کی شوق ہے تو اسے پنجابی میں ہم سردوال کہتے تھے. دروازے کے اوپر ایک چھوٹا سا ہوتا تھا خانہ، اس میں قرآن کریم رکھا ہوتا تھا، ہر بندہ دروازے سے گزر کے اس سے نیچے سے گزرتا تھا. تو اس قسم کی خواہش 3 مہینے کے بعد لپیٹ کے سردوال پہ رکھ دے. یہ بقاعدگی خدا بند متعال پہ عقیدہ رکھنے والے شخص کو بالکل زیب نہیں دیتی. اس لیے کہ ہمارا خدا جسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ بھی قانون قاعدہ کے مطابق اپنا سسٹم چلاتا ہے، حادثاتی نہیں چلاتا. وہاں سب چیزیں جو ہیں وہ قانون اور قاعدہ کے مطابق ہوتی ہیں، اور جو اس نے نظام بنایا ہوا ہے اسی نظام کو وہ لے کر آگے اپنے اس نظام کو چلاتا ہے. تو وضو کوئی والدین جو ہے وہ معمولی نعمت نہیں ہے. والدین کی قدر کرے، والدین جو ہے ان کے ذریعے سے جنت میں جا سکتے ہیں. جس کے والدین زندہ ہوں اسے دعاؤں کے لیے کہیں پیروں مزاروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. والدین ہی اس کے پیر ہیں، والدین ہی اس کی دعاؤں کا ذریعہ ہے. اور نہیں ہے تو پھر ان کی قبر پہ جائیں، قبر پہ جائیں. اللہ جن مقامات پہ دعا قبول کرتا ہے ان میں سے ہے ہر شخص کے والدین کی قبر، نیک صالح لوگوں کی قبریں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مقدس مزارات. لیکن ایک مقام وہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی قبر پہ جا کر دعا کرے، وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے. لہذا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. قیامت والے وہ قبر میں کوئی چیز کام نہیں دے سکتی. یہی ہمارے یہاں کے کام ہیں جنہوں نے وہاں پر، شاید آپ کو یہ علم نہیں ہوگا چونکہ آپ تو اکثر ہوتے ہیں مولویوں کے عقیدہ ٹھیک کرنے والے. یہاں دیکھا ہے میں نے، یہ کوئی لطیفے نہیں ہے، حقیقت ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو شرم آیا ایسی غلط حرکتیں کرنے سے آپ صرف مسکرا دیتے ہیں. یعنی بڑی عجیب سی بات ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مریض ڈاکٹر کو جا کے مشورے دینا شروع کر دے کہ آپ کے علاج کا طریقہ یہ ہونا چاہیے؟ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تجربہ کر لینا آئندہ، لیکن ان لوگوں میں تجربہ نہ کرنا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جب مولوی سے میرا وہ کہتے ہیں اللہ پاک تیرا ایمان سلامت رکھے، یعنی مولوی اس کی ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا تو جاہل ایمان دے گا. یعنی یہ عجیب سی لاجک ہے. یہ ہم نے ایسے خیالات گھڑے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو بات نہیں ماننی چاہیے. اچھی بات، حق بات کوئی بھی کہتا ہے، کافر کہے، مشرک کہے، جاہل کہے، عالم کہے، وہ ہر شخص کو ماننی چاہیے. اور بری بات کوئی بھی کہے تو نہیں ماننی چاہیے. اس لیے کہ برائی کو جو بھی مانتا ہے وہ خواہش پرستی کر رہا ہے، جو برائی کی تبلیغ کر رہا ہے وہ خواہش پرستی کر رہا ہے. اور ہم سب مکلف ہیں چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اعتراف کیا ہے.
ہم نے صرف معبود پرستی کرنی ہے، ہم نے صرف اللہ کی پرستش کرنی ہے، ہم نے صرف اللہ کی بات ماننی ہے، اور ہم اسی کو صرف حاکم مانتے ہیں۔ وقت چونکہ گزر چکا ہے، انشاءاللہ یہ حدیث اور ایک اور حدیث پڑھنی ہے اور اس موضوع کو ختم کر دینا ہے انشاءاللہ۔ آپ حوصلہ رکھیں، اور چونکہ بات جو ہے ادھر سے ادھر چلی گئی، بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین